نیچے پیش کردہ مضمون میں ماہ شعبان کے مقدس مہینے میں ایسے بدعات اور غیر مستند اعمال کا جامع تجزیہ پیش کیا گیا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اس مضمون میں اسلام کی بنیادی تعلیمات، حدیث نبوی کی روشنی اور علماء کرام کی آرا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اصل دین اور سنت نبوی کی پیروی کس طرح ضروری ہے، جبکہ غیر مستند اور ایجاد شدہ رسومات سے کن اقدامات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تعارف اسلام میں بدعت کا تصور نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بدعت یعنی دین میں ایسی نئی ایجادیں اور رسومات جو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں مستند نہ ہوں۔ دین اسلام کی تطہیر اور حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو صرف وہی عبادات اور رسومات اپنانے چاہئیں جو حضرت محمد کی سیرت اور عمل سے ثابت ہوں۔ ماہ شعبان رمضان سے پہلے آنے والا وہ مہینہ ہے جسے بہت سے مسلمان روحانی تربیت اور تقویت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اسی ماہ میں کچھ ایسی رسومات اور روایات بھی رائج ہو چکی ہیں جو دین کی اصل تعلیمات سے متصادم ہیں۔ اس مضمون میں ہم ماہ شعبان کے سیاق و سباق میں موجود بدعات، ان کے اسباب اور ان سے بچنے کی ضرورت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ بدعت کی تعریف اور اقسام۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت عربی لفظ عبد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نئی ایجاد ہوا، اختراع۔ فقہی اصطلاح میں بدعت سے مراد دین میں ایسی نئی رسومات اعمال ہیں جن کا کوئی ثبوت نہ ہو اور جو دین کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کر ہوں۔ بدعت کو عموماً دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک، بدعت حسنہ۔ اچھا، بدعت ایسی نئی رسومات جو شریعت کی روح کے مطابق ہوں اور جن سے دینی معاملات میں آسانی پیدا ہو لیکن ان کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ تاہم بعض علماء کے نزدیک بدعت حسنہ کا تصور درست نہیں ہے اور وہ اسے ہی بدعت قرار دیتے ہیں۔ دو، بدعت اسا۔ برا، بدعت ایسی رسومات جو دین کی اصل تعلیمات سے منافی ہوں اور جن سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ وہ رسومات ہیں جن سے مسلمانوں کو ہر ممکن احتیاط برتنی چاہیے۔ بدعت کے معیار۔ اسلامی شریعت میں کوئی بھی نیا عمل اور رسومات اپنانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی ثبوت قرآن مجید صحیح احادیث میں موجود حواس عمل کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی سنت کی پیروی ہو۔ اس میں کوئی ایسا عنصر نہ ہو جو دین اسلام کی روح کو مجروح کرے، مسلمانوں میں تقسیم اور فتنے کا سبب بنے۔ ماہ شعبان کا روحانی مقام۔ ماہ شعبان کو اسلامی تاریخ اور سنت نبوی کی روشنی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم نے خاص عبادات اور اذکار کی تاکید کی ہے۔ بعض احادیث میں ماہ شعبان کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے اور اسے رمضان کے دروازے پر ایک تیاری کے مہینے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان اس مہینے میں نفلی عبادات، قرآن کی تلاوت اور استغفار میں اضافہ کرتے ہیں۔ روحانی سرگرمیاں۔ ماہ شعبان میں مسلمان عموماً درج ذیل روحانی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ استغفار اور توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید میں دل سے استغفار کیا جاتا ہے۔ نفل نمازیں، اضافی نمازیں اور اذکار پڑھ کر روحانی پاکیزگی اور تقویت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ رمضان کے لیے روحانی تیاری ہو سکے۔ ان تمام اعمال کا مقصد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور اپنی زندگی کو دینی اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ماہ شعبان میں رائج بدعات اور ان کے اسباب۔ ایک، شب برات اور دیگر خصوصی تقریبات۔ شب برات کی رسومات بعض علاقوں اور معاش رو میں ماہ شعبان کی درمیانی رات یعنی شب برات کو خصوصی طور پر منانے کی روایت رائج ہے۔ اس رات کو خاص عبادات، دعاؤں اور قرآنی تلاوت کے ساتھ ساتھ خصوصی اجتماعات بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ کچھ حلقوں میں تو ایسے دعویٰ کیے جاتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ تاہم اس قسم کی رسومات کا کوئی مستند ثبوت نہ صرف قرآن و حدیث میں نہیں ملتا بلکہ یہ رسومات دین کی اصل روح سے بھی متصادم اوتشر بنیاد کا فقدان۔ اسلامی فقہ نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی رات دن جسے خاص عبادت دعا کے لیے مخصوص کیا گیا ہو اور جس کا کوئی دلیل موجود نہ ہو، اسے دین میں داخل کرنا بدعت ہے۔ شب برات کی ایسی رسومات بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اگرچہ بعض علماء متعدل روی رکھتے ہوئے اس رات کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی رسومات اپنانا جو اصل احادیث سے مستند نہ ہو دینی اعتبار سے نامناسب ہے۔ دو
مخصوص دعاؤں اور اذکار کا مخصوص وقت مقرر کرنا غیر مستند اذکارمان شعبان میں کچھ افراد اور حلقے مخصوص اذکار اور دعاؤں کو اس مہینے خاص راتوں تک محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض اذکار کو خصوصی طاقت اور برکتوں والا قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم دین اسلام میں ہر وقت اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی مخصوص وقت دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اعتقاد کی غلط تفہیم ایسے دعوے کے کسی مخصوص وقت میں پڑھنے والے اذکار دعاؤں کا اثر بڑھ جاتا ہے، دین کے اس بنیادی اصول سے متصادم ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت حاضر اور قادر ہے۔ اس لیے مخصوص اذکار کو صرف مان شعبان کسی اور مہینے تک محدود کرنا ایک بدعت ہے، جس سے صحیح دینی تربیت متاثر ہوتی ہے۔ 3 غیر مستند نفل عبادات اور رسومات اضافی نمازیں اور رسومات مان شعبان میں کچھ حلقوں میں اضافی نمازوں اور دیگر نفل عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے جن کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کچھ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ مان شعبان میں نفل نمازوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اس لیے وہ روزانہ متعدد نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے اعمال کا کوئی مخصوص ثبوت نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ عمل دین میں نئی ایجاد کے زمرے میں آتا ہی روحان بوجھ اور فتنہ ایسے اضافی عبادات کی رسومات نہ صرف روحانی بوجھ کا سبب بنتی ہیں بلکہ بعض اوقات یہ مسلمانوں میں فتنے اور انتشار کا باعث بھی بنتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات میں مبالغہ آرائی سے بچیں اور سنت نبوی کی پیروی کریں جو کہ عبادت کا صحیح طریقہ ہے۔ 4 مخصوص اجتماعات اور دروس کا انعقاد بغیر مستند مواد کے روایتی اجتماعات کی رسومات مان شعبان میں بعض ممالک اور علاقوں میں ایسی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جہاں مخصوص روحانی موضوعات پر دروس اور لیکچرز دیے جاتے ہیں جن میں غیر مستند اور بعض اوقات غلط معلومات شامل ہو سکتی ہے۔ یہ اجتماعات بعض اوقات مقامی روایات اور عوامی عقائد کو بنیاد بنا کر ترتیب دیے جاتے ہیں جس سے دین کے صحیح پیغام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ علماء کرام کی تنبیہ بہت سے معروف علماء اور مفتیان نے ایسی رسومات اور اجتماعات کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اپنانے کے لیے مستند ماخذ جیسے قرآن و حدیث اور معتبر اسلامی کتب کا حوالہ دینا چاہیے، نہ کہ مقامی روایات غیر مستند بیانات کا بدعت کے خطرات اور ان کے منفی اثرات دینی تربیت میں خلل بدعت اور غیر مستند رسومات اپنانے سے مسلمانوں کی دینی تربیت اور سمجھ بوجھ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب کوئی عمل دین کی بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر ہو تو وہ انسان کو اصل ایمان اور عبادات سے دور کر دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف فرد کی روحانی ترقی متاثر ہوتی ہے بلکہ اجتماعی سطح پر بھی دین کی اصل رو مجروح ہوتی ہے۔ اختلاف و تفریق کا سبب بدعت اکثر مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کا باعث بنتی ہے۔ جب مختلف حلقے افراد اپنی اپنی رسومات کو مستند سمجھتے ہوئے اپنانے لگتے ہیں تو اس سے جماعت میں تقسیم اور فرقہ واریت کے اندیشے پیدا ہوتے ہیں۔ دین اسلام کا پیغام اتحاد اور اخوت ہے، اور ایسی بدعات اس اصول کے منافی ہیں۔ روحانی مبالغہ آرائی ایسی بدعات جن کا مقصد روحانی بیداری اور تقویت حاصل کرنا ہو، دراصل روحانی مبالغہ آرائی کا باعث بنتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سادگی اختیار کریں اور ایسی